السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نقیب الاولیاء نے کیا ہی خوب لکھا ہے، مرنا لکھ دے نہ میرے نام سے جینا لکھ دے، مرنا لکھ دے نہ میرے نام سے جینا لکھ دے، اے میرے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، لکھنے والے تیری شوکت پہ قرباں جاؤں، لکھنے والے تیری شوکت پہ قرباں جاؤں، میرے حصے میں تو اس گل کا پسینہ لکھ دے۔ آج میں موت، عالم برزخ اور موت کے فرشتے کے بارے میں تذکرہ کروں گی۔ ہمیں جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کے بعد پھر ہمیں موت آئے گی۔ جس دن ہمارے جسم سے روح جدا ہو جائے گی، اس وقت ہم اور آپ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے ملاقات کریں گے۔ موت کا فرشتہ جس کا نام حضرت عزرائیل ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ موت کے فرشتے کا جسم کا حال یہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریا اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے اس طرح ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، خداوند موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا، آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا، الہی کیا موت سے بڑی چیز کوئی دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے مرتبے سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں وہ خوفناک اور ہیبت اثر نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ مجھے تم دکھاؤ۔ تو ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بالوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کافر کو اذیت اور سختی پیش نہ آئے بھی تو تمہاری یہ بھیانک اور ہیبت ناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبض روح کا بھی نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین و خوبصورت اور خوش وضع بہترین ملبوس میں
خوشبودار جوان بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جاں فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع و کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہے، ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے موقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دیا جائے، اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے بہت پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات و انقلابات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاصد ہی تو ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون و مددگار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیزی رفتاری کا یہ عالم ہے۔ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور بد لوگوں کی روح عذاب کے فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والا موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگا بھاگا پھرتا، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کی متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا ترپا کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے و اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کی رات میں، یعنی جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات میں موت کے فرشتے کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے۔ اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنا اس سال ان کے ذمہ ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی رہائش و عشائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، غرض کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی۔ حالانکہ ان کا نام موت کے فرشتے کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے، اور موت کا فرشتہ روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ پس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں
اس وقت موت کے فرشتہ دروازہ کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بخدا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی اور نہ میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی۔ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کے رہے گی۔ کسی صورت موت سے چھٹکارا نہیں، اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی اور نہ ایک منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ عمدہ اور عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا۔ غرور و تکبر کا یہ عالم تھا کہ کسی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ موت کا فرشتہ ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوئے اور آ کر سلام کیا۔ اس مغرور بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا۔ موت کا فرشتہ اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اس نے کہا، ہٹ جا، میری راہ میں مخل نہ ہو۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، ٹھہر جا، مجھے گھوڑے سے اترنے دے، پھر جو بات ہوگی بیان کرنا۔ موت کے فرشتے نے کہا، نہیں، میں تو ابھی کہوں گا۔ بادشاہ نے جھک کر کہا، اچھا لو، کہو۔ فقیر نے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ اسی وقت تیری روح قبض کروں۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور زبان گنگ ہو گئی۔ بمشکل بولا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ گھر جا کر اپنے فرزند سے مل لوں۔ کہا، ہرگز نہیں۔ اسی وقت اس کی روح نکال لی اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جی ہاں، وقت رہتے ہمیں اپنے عاقبت کے بارے میں سوچنی چاہیے۔ للہ، انصاف سے بتائیے، کیا کوئی بھی چیز ہمارے اور آپ کے ساتھ قبر میں جانے والی ہے؟ نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرا، نہ موتی، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ اپنا، نہ کوئی بیگانہ۔ کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز ہمارے اور آپ کے ساتھ قبر میں جانے والی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہمارے اور آپ کے ساتھ قبر میں جانے والی ہے، وہ ہمارا اعمال ہے۔ جو نیکی کریں گے وہ قبر میں جائے گی راحت و سکون بن کر، اور جو ہم برا کام کریں گے وہ قبر میں جائے گی عذاب کے صورت میں۔ حضور نقیب الاولیاء نے کیا ہی خوب لکھا ہے، جیون مرن سے کٹھن ہے جوہر پریم کا کھیل، کچا سرسوں پیڑ کے کھلی ملی نہ تیل۔ ہم صرف نام کے مسلمان بن کر رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں شریعت و سنت کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہم سبھی کو نیکیوں کی راہ پر چلائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ بیان اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے نیت سے دوسروں تک شیئر کریں۔